مظلوم کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ خرید و فروخت میں قسم کھانے سے باز رہو، یہ مال تو بکوا دیتی ہے لیکن پھر اسے مٹا بھی دیتی ہے۔ وہ ذلیل ہوا جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ بخل اور ایمان کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا پیدا کی ہے۔ خونی رشتوں سے تعلق قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ بدترین شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوں۔ ایک دوسرے کی خوشامد مت کرو، یہ اس طرح ہے جیسے کہ کسی کو ذبح کرنا۔ اللہ تعالیٰ دو باتوں کو پسند کرتا ہے: بردباری، میانہ روی۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ تین باتوں میں جلدی کرو: نماز میں جب کہ اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب تیار ہو جائے، بیوہ کا نکاح جب کہ اس کا جوڑ مل جائے۔ آپس میں طائف کا تبادلہ کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے ترک تعلق کرے۔ دو شخصوں کے درمیان صلح کرا دینا صدقہ ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ میرے پاس حسب و نسب لے کر نہ آؤ بلکہ اعمال لے کر آؤ۔ ایماندار وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور جان کو محفوظ سمجھیں۔ کسی شخص کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اچھا اخلاق محبت الہی کی دلیل ہے۔ لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور اسے ظلم سے باز نہ رکھیں تو خدا جلد ہی ان سب پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ کلام میں پہل کرنے والے کو 23 اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اپنے پڑوسی کو ستانے والا دوزخی ہے، اگرچہ تمام رات عبادت کرے اور تمام دن روزہ دار رہے۔ مومن ایک ہی سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ جس شخص نے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کو قابو میں رکھا، میں اس کے واسطے جنت کا ضامن ہوں۔ چغل خور جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ وہ شخص بے دین ہے جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ بری مجلس سے اعتراض کرو۔ مکر، دھوکہ اور خیانت کرنے والا دوزخ میں جائے گا۔ عورتوں میں سے اچھی عورت وہ ہے جسے اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ دولت مند پر حسد نہ کرو، دولت کی لذتیں فانی اور عارضی ہیں۔ جو کوئی اللہ پر توکل رکھے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ امانت سے رزق بڑھتا ہے، خیانت سے افلاس لازم آتا ہے۔ جو شخص قسم کھائے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ دولت خرچ کرتے رہو، روکو مت، ورنہ ہو سکتا ہے خدا بھی دولت کے دروازے تم پر بند کر دے۔ وہ شخص مسلمان نہیں جو اپنا پیٹ بڑھے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔ جو خدا اور روز محشر پر یقین رکھتا ہے اسے کہہ دو کہ پڑوسی کا خیال رکھے اور اس کی تکریم کرے۔ میں اس شخص کے متعلق بتا دوں جس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، یہ وہ شخص ہے جو نرم مزاج نرم خو ہو۔ خاموشی بہت بڑی حکمت عملی ہے۔ جہالت افلاس کی بدترین قسم ہے۔ مجھے رمضان کے روزے رکھنے سے، مسجد احرام میں اعتکاف بیٹھنے سے یہ چیز زیادہ عزیز ہے میں بوقت ضرورت اپنے بھائی کی مدد کروں۔ علم طلب کرو خواہ چین جانا پڑے۔ مہد سے لحد تک علم حاصل کرتے رہو۔ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اپنے گھر کی دیوار اتنی بلند نہ کرو کہ پڑوسی کی آواز رک جائے۔ تیرا مال بحث اس کی کیا ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا یا صدقہ و خیرات دے کر آگے بھیج دیا۔
جو شخص اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کی میراث سے محروم کرے گا۔ منافق کو اپنا سردار مت کہو، ایسا کہو گے تو اپنے رب کو ناراض کر لو گے۔ جب تم کو کوئی دعا دے تو تم بھی اسے دعا دو، بدتر وہ ہے جو جلد غصہ اور دیر میں راضی ہو۔ بخل اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو چیز اولاد کے لیے بازار سے لاؤ، پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو۔ ایسی نعمت کسی کو بھی نہیں ملی جو صبر سے بہتر اور بڑی ہے۔ حلال چیزوں میں کوئی چیز خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسی بری نہیں جتنی طلاق۔ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو دو شخصوں میں صلح کرا دے، نیک بات کہے یا اپنی طرف سے نیک بات ملا دے۔ جو شخص اپنے ظالم پر بد دعا کرتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔